پاکستان میں حکومت سی پیک کے منصوبوں پر نظر ثانی کا سوچ رہی ہے. ملک کی معیشت اور پاک چین تعلقات پر اس کا کیسا اثر پڑ سکتا ہے، اس کا بھی جائزہ ہم لیں گے آج کے شو میں. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. میں ہوں سارا زمان. دنیا کی دو بڑی طاقتوں امریکہ اور چین کے درمیان تجارت کے بعد اب سیکیورٹی معاملات پہ بھی مذاکرات رک گئے ہیں. خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق چین نے امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے ساتھ اس ماہ ہونے والی ملاقات منسوخ کر دی ہے. امریکہ نے حال ہی میں چینی فوج پر روس سے ساز و سامان خریدنے پر پابندیاں عائد کی ہیں، تاہم یہ واضح نہیں کہ چین نے ملاقات اسی وجہ سے منسوخ کی ہے. چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ پہلے ہی شدت کے ساتھ جاری ہے، جس کے باعث چین کی درآمدات میں اب کمی بھی آ رہی ہے. دوسری جانب پاکستان میں حکومت سی پیک کے تحت جاری منصوبوں کی لاگت اور شرائط پر پریشانی کا اظہار کر رہی ہے. توجہ کا مرکز ہے کراچی کو پشاور سے ملانے والی ریلوے لائنوں کا منصوبہ، جو 8 ارب 20 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری سے مکمل ہوگا. حکومت پاکستان نے مبینہ طور پر اقتصادی راہداری کے تمام منصوبوں پر نظر ثانی کے لیے چین سے رابطہ کیا ہے. اطلاعات کے مطابق چین صرف ان منصوبوں پر نظر ثانی کے لیے آمادہ ہے جو ابھی شروع نہیں کیے گئے. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ IMF کے ایک وفد نے پاکستان میں عہدیداروں سے ملاقات کی ہے. پاکستان پر قرضوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ کو اگر دیکھا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ IMF سے قرض لینا کتنا ناگزیر ہو چکا ہے، اور اگر قرض لیا تو پھر اس کا ملک پر کیسا اثر پڑے گا. اسی موضوع پر آئیے دیکھتے ہیں وردہ خلیل کی رپورٹ، اور پھر سی پیک کے کچھ پہلوؤں پر ہم بات کریں گے. پاکستان کے فائنانس منسٹر اسد عمر نے سعودی عرب سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار عرب نیوز کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگرچہ پاکستان کو IMF کے پاس جانے کے لیے کسی ہنگامی صورتحال کا سامنا نہیں، پاکستان عالمی مالیاتی فنڈ سے مذاکرات کر رہا ہے. تاہم ان مذاکرات کا مقصد کسی قرضے پر بات چیت نہیں، بلکہ مستقبل میں کسی ممکنہ مدد کی درخواست سے پہلے ہوم ورک مکمل کرنا ہے. تو اگر وہ سٹیج آتی ہے جس پر پاکستان کو قرضے کی درخواست کرنا پڑی، تو اکانومسٹ زبیر اقبال کہتے ہیں کہ IMF سے قرضہ لینا اتنا بھی برا نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے. IMF کے پاس آنا ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ پیسے ملیں گے، اور جیسے ہی IMF کے ساتھ پروگرام ہوتا ہے تو مارکیٹ میں جو آپ کے متعلق ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ امپروو ہو جاتی ہیں. پاکستان آج تک اپنے مالی مسائل کے حل کے لیے 12 مرتبہ IMF سے قرضہ حاصل کر چکا ہے. IMF سے ان قرضوں کے حصول کے بدلے میں پاکستان کو ادارے کی کئی شرائط پوری کرنی پڑی. اب کی بار بھی اگر پاکستان قرضوں کی ادائیگی کے بحران سے نکلنے کے لیے IMF کے پاس جائے گا تو اس کے بدلے میں اسے کچھ دینا بھی ہوگا. یہ پاکستان کے خرچوں کے انداز میں بڑی تبدیلی لائے گا. یہ پاکستانی حکومت کو دستیاب ان وسائل میں کمی کر دے گا جو متوسط اور عام پاکستانی کی سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. ساتھ ہی یہ بیل آؤٹ ملک میں پرائیویٹائزیشن، شفافیت اور احتساب کا مطالبہ کرے گا. ماضی میں کئی حکومتیں IMF کی سخت شرائط اور ان کے نتیجے میں شدید عوامی تنقید کے خوف سے دوسرے ذرائع سے مدد لے چکی ہیں یا اس آپشن پر غور کرتی آئی ہیں. تاہم ماہرین کے مطابق ان مسائل کے مستقل حل کے لیے پاکستان کو اپنے اندر سے حل تلاش کرنا ہوگا. دیکھیے جا کے وہ چین سے بھی پیسے مانگ سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے سعودی عربیہ بھی کچھ پیسے دے دے، لیکن یہ سلوشن نہیں ہے. سلوشن جو ہے وہ ڈومیسٹک ایڈجسٹمنٹ ہے اور اس کی اپروپریٹ ایکسٹرنل فائنانسنگ ہے. یہ اگر آپ بہتر طریقے سے کر لیں تو آپ آگے جا سکتے ہیں. کئی اور ملکوں نے کیا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. سی پیک سے جڑے چینی مفادات میں اضافے کے باعث پاکستان کی جانب سے IMF سے قرضے کی درخواست کے امکان نے پہلے ہی امریکہ کے کان کھڑے کر دیے ہیں. یاد رہے کہ موجودہ امریکی انتظامیہ پاکستان میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر تشویش کا اظہار کرتی آئی ہے. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ چین پاکستان میں کیا کرنا چاہتا ہے، اس کا پاکستان میں کیا طویل مدتی منصوبہ ہے، اور یہ امریکہ کے مفاد میں کس طرح پورا اترتا ہے. امریکہ کو تشویش ہے کہ اگر چین پاکستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا ہے تو وہ امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ پاکستان کی طرف سے IMF کے کسی قرضے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا، لیکن امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق ایسی کسی بھی درخواست کی اس ہی معیار پر جانچ کی جائے گی جیسے دوسری کسی بھی درخواست کی. وردہ خلیل، اردو VOA. IMF اور پاکستان کے حوالے سے ہم نے رپورٹ دیکھی. پاکستان پر قرضوں میں اضافے کا ایک بڑا سبب ہے سی پیک. تو اس وقت پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور معاشی ماہر شاہد جاوید برقی ہمارے ساتھ ہیں فون لائن پر. شاہد صاحب، ویلکم ٹو ویو 360. سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی، چین نے یہ کہا ہے روئٹرز کو کم از کم
کہ وہ ایسے منصوبوں پہ تو نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہے جو شروع نہیں ہوئے لیکن ان پر نہیں کرے گا جن پہ کام ہو چکا ہے. اس وقت پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور چین کے ساتھ تعلقات کو دیکھتے ہوئے سی پیک کی شرائط میں پاکستان کس حد تک تبدیلی کروا سکتا ہے, کیا ممکن ہے؟ دیکھیں, اس مسئلے پہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے وائس آف امریکہ کے ساتھ. میرا آئی ایم ایف کے ساتھ رابطہ بہت عرصہ رہا. میں ورلڈ بینک میں تھا, وائس پریزیڈنٹ تھا لیٹن امریکہ کا. تو لیٹن امریکن ملک جاتے تھے آئی ایم ایف سے مدد کے لیے. تو میری ان کو ایڈوائس یہ ہوتی تھی کہ آئی ایم ایف ایک شارٹ ٹرم ایڈجسٹمنٹ پہ زور دیتا ہے. تو بعض حالات میں وہ ٹھیک ہے, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کی کام کی وجہ سے آپ کا ڈیولپمنٹ کام رک جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جانا پاکستان کے لیے بڑی غلطی ہوگی. رائٹ, آئی ایم ایف کے پاس جانا تو آپ کہنے غلطی ہوگی. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ چین کے ساتھ سی پیک کے ٹرمز پاکستان اس وقت کس حد تک تبدیل کروا سکتا ہے؟ پاکستان میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ سی پیک کے ٹرمز پہ نظر ثانی کی جائے, کیا یہ ممکن ہے اس وقت اور کس حد تک؟ دیکھیں, نظر ثانی ضرور کریں, بڑے غور سے پروجیکٹ پہ پیسہ خرچیں, لیکن اس وقت جو ویسٹ کا سینٹیمنٹ چائنا کے خلاف بہت ہے. ان کا خیال ہے کہ چائنا ایک امپیریل پاور بن رہا ہے اور وہ اپنا پیسہ استعمال کر کے اور ملکوں پہ قابو کرنا چاہتے ہیں. میں نے 8 سال چائنا پہ کام کیا. میں چائنیز لیڈرز کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں جس کو میں لینڈ بیسڈ کامرس کہتا ہوں, یعنی کہ سمندر سے نہیں, زمین کے اوپر. تو مجھے ایک دفعہ چائنیز پرائم منسٹر نے کہا تھا, اور یہ بہت عرصے کی بات ہے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ویسٹرن پروونسز ہیں ان میں ترقی ہو, لیکن وہ تبھی ہو سکتی ہے اگر ہمیں ایکسیس ٹو دا سی مل سکے. تو ہم پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن پاکستانی زیادہ توجہ نہیں دے رہے. یہ 1993 کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو چائنا تو بہت عرصے سے لگا ہوا ہے اور ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ اس قسم کا کام ہو, لیکن یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, یہاں لکھا جا رہا ہے, یہ بہت اینٹی چائنا فیلنگ ہے اس وقت, اینٹی پاکستان فیلنگ بھی بہت ہے. لیکن برکی صاحب یہ مجھے بریفلی بتائیے, ہمارے پاس مختصر وقت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے چائنا کے خلاف اور اینٹی چائنا پروپیگنڈا ہے. چائنا کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, چائنا کی پالیسی کیا نظر آ رہی ہے؟ کیا وہ اپنی جو جس طرح کے لونز وہ دے رہا ہے, کیا چائنا واقعی ایسا کر رہا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ صرف پروپیگنڈا ہے آپ کے خیال میں؟ جو میں نے پہلے کہا, چائنا بہت انٹرسٹڈ ہے پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو پاکستان اگر ڈیولپ ہوتا ہے, سڑکیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, ریلوے لائنز بچ جاتی ہیں, آئل پائپ لائنز ہو جاتی ہیں, تو اس میں چائنا کا جو ویسٹرن پارٹ ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے باقی دنیا کے ساتھ. آلرائٹ, بہت شکریہ برکی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت بذریعہ فون لائن, اور گفتگو سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان اور چین دونوں کے لیے سی پیک بہت اہم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اگر نظر ثانی پہ غور کر رہی ہے تو عملی اقدام وہ پھر اس حوالے سے کیا اٹھا سکتی ہے اور فیوچر کیا ہوتا ہے ان پروجیکٹس کا. پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور اہم موضوعات پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر, جہاں آپ کے لیے بہت سے دلچسپ مضامین بھی موجود ہیں اور بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز بھی. ایران کے پاسداران انقلاب کے مطابق اس نے شام میں ان جنگجوؤں پر میزائل حملہ کیا ہے جو گزشتہ ہفتے ایران کے شہر آواز میں فوجی پریڈ پر حملے کے ذمہ دار تھے. اس حملے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 65 زخمی ہوئے تھے. اگرچہ اب تک یہ واضح نہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا, تاہم ایران اس کا الزام عرب علیحدگی پسندوں پر عائد کر رہا ہے, جبکہ دہشت گرد تنظیم داعش نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے. اور آج امریکہ میں میس شوٹنگ کے بدترین واقعے کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے. 1 اکتوبر 2017 کو لاس ویگس میں 64 سالہ سٹیفن پیڈک نے ایک ہوٹل کی اوپر والی منزل سے گولیاں چلا کر نیچے کھڑے 58 لوگوں کو ہلاک اور 850 سے زیادہ کو زخمی کر دیا تھا. اس سے پہلے کہ پولیس اسے پکڑ پاتی, سٹیفن نے اپنی جان بھی لے لی. یہ سانحہ لاس ویگس میں رونما ہوا, ایک ایسا شہر جو دنیا بھر میں تفریح کے لیے جانا جاتا ہے. تو اس واقعے نے اس شہر کو کیسے متاثر کیا, دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں.
یہ لیسی ویسٹ کی شادی کا دن ہے. The most stressful, exciting day of my life. اور یہی دن 1 سال پہلے ان کی زندگی کا بدترین دن بھی بن گیا تھا. لیسی اور ان کی والدہ لاس ویگس کے ایک کانسرٹ میں گولیوں سے بچنے کے لیے بھاگ رہی تھیں. مینڈلے بے ریزورٹ نامی ایک ہوٹل کی اوپری منزل سے گولیاں چلانے والے حملہ آور نے 58 افراد کو قتل جبکہ 800 سے زیادہ کو زخمی کیا. ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہوائی حملہ تھا اور یہ کہ ہم بھاگتے ہوئے بھی خطرے سے باہر نہیں تھے. لیکن 1 سال بعد لیسی اور جوش اس ڈراؤنے خواب کو خوشگوار یادوں سے بدل رہے ہیں. یہ میرے دل کو چھوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے نہایت کٹھن وقت تھا. لیسی اور الزبتھ بدل چکے ہیں اور یہ شہر بھی. جوا کھیلنے والوں اور سیاحوں کو لاس ویگس اسٹرپ نامی یہ علاقہ شاید پہلے جیسا ہی لگے لیکن سیکورٹی ماہرین کے مطابق جو آپ دیکھ نہیں رہے وہی آپ کو محفوظ رکھتا ہے. یہاں بہت سے لوگ حفاظت پر مامور ہیں لیکن سادہ لباس میں. ہم ڈیوڈ شیپرڈ کو لے کر اسٹرپ کے اس مقام پر گئے تاکہ حفاظتی ماحول کو جانچ سکیں. اپنی فرم شروع کرنے سے پہلے وہ ونیشن نامی ہوٹل اور کسینوں میں سیکورٹی کے معاملات کو دیکھتے تھے. آپ وہ چھوٹی سی سفید چیز دیکھ رہے ہیں یہ کیمرہ ہے اور واحد. شیپرڈ کہتے ہیں کچھ ہوٹلوں نے ایسے سینسر لگائے ہیں جو کسی بھی کھڑکی ٹوٹنے کی صورت میں بول پڑتے ہیں جیسے کہ حملہ آور پیڈک نے کیا تھا. مینڈلے بے نے اپنی منزلوں کے نمبر تبدیل کیے ہیں اور جس کمرے سے حملہ کیا گیا تھا وہ کبھی کرائے پر نہیں دیا جائے گا. ریستورانوں کو بھی نقصان پہنچا. رکی اور جین کا مینڈلے کے برابر میں فلسطینی کھانے کا سٹال ہے. کاروبار میں 20% کمی ہوئی ہے اور اس کی وجہ لوگوں کو پہنچنے والا صدمہ ہے لیکن اب کاروبار معمول پر لوٹ رہے ہیں. شروع میں گھاس پر رکھی گئی 58 سلیبیں اب مختلف آرٹسٹ کے بنائے گئے قتل ہونے والوں کے پورٹریٹس کے پاس رکھ دی گئی ہیں. دونوں یادگاریں نہایت دلکش ہیں اس شہر میں جو 1 سال بعد امید اور زخموں کے بھرنے کا انتظار کر رہا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں جہاں دنیا کو درپیش مسائل پر عالمی رہنماؤں نے بات کی وہیں مختلف ملکوں سے عام شہری ان میں سے کچھ کے حل بھی لے کر آئے. انہیں میں پاکستان کی سائبر رائٹس ایکٹیوسٹ نگہت داد بھی شامل تھیں جن کی سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن کو اقوام متحدہ نے دنیا بھر سے منتخب 10 انوویٹو سولوشنز میں سے ایک قرار دیا. مزید بتا رہے ہیں انجمن آپٹے. نگہت داد کی آرگنائزیشن ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن پاکستان میں لوگوں کو ڈیجیٹل حقوق دلانے اور آن لائن ہیرسمنٹ سے بچانے کے لیے کام کرتی ہے. اس میں اسٹاکنگ بھی آ جاتا ہے, اس میں آپ کے جو ذاتی معلومات ہیں ان کو انٹرنیٹ پہ چڑھا دینا بھی آ جاتا ہے. اور سب سے زیادہ جو ہراسمنٹ کی قسم ہم لوگوں کو دیکھنے میں آئی ہے پاکستان میں وہ یہ کہ خواتین کی پکچرز ہیں ان کو لے کر کے بلیک میل کیا جاتا ہے. تو اس طرح کی مختلف اقسام ہیں سائبر ہراسمنٹ کی جو کہ پاکستان میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. آن لائن ہیرسمنٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے نگہت اور ان کی فاؤنڈیشن نے ایک سائبر ہیرسمنٹ ہیلپ لائن شروع کی ہے. ہم نے سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن کا آغاز کیا 2016 میں جس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی اسپیس پرووائڈ کریں جس میں نہ صرف خواتین بلکہ کوئی بھی جس کو بھی ہراسمنٹ ہو وہ ہمیں کال کر سکے, ہم سے مدد مانگ سکے, وہ چاہے قانونی مدد ہو, چاہے مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ ہو, چاہے وہ ڈیجیٹل سیکیورٹی سپورٹ ہو. یہ 3 طرح کی سپورٹ سروسز جو ہیں وہ ہیلپ لائن میں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. سائبر ہیرسمنٹ ہیلپ لائن کو اس بار یونائٹڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو مکمل کرنے کے انوویٹو سولوشنز میں شامل کیا گیا ہے. نگہت کہتی ہے کہ آن لائن ہیرسمنٹ کا مسئلہ بات کہنے کی آزادی سے جڑا ہے اور یونائٹڈ نیشنز صارفین کے ڈیجیٹل حقوق کی حفاظت کے لیے کردار ادا کر سکتی ہے. یو این کے ساتھ ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ یو این کی ڈفرینٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس آن لائن ہراسگی کے معاملے کو ایسے ہی ٹریٹ کریں جیسے وہ ٹریڈیشنل ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ریاستوں کو پش کریں کہ وہ اس کے بارے میں مؤثر اقدامات کریں مختلف ممالک میں. ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ نگہت داد اپنے کام کا دائرہ سارے جنوبی ایشیا میں پھیلانا چاہتی ہے. یہ ریپلیکیٹ ہونا چاہیے ہندوستان میں, نیپال میں, بنگلہ دیش میں, افغانستان میں, کیونکہ ہمارا جو ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ ہے وہ بہت سملر ہے خواتین کے حوالے سے. انشمان آپٹے, اردو VOA, یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی, نیو یارک. دنیا کے مختلف ملکوں میں رہنے والی مسلمان خواتین ایسے ملبوسات کی تلاش میں رہتی ہیں جو ان کی مذہبی اقدار اور آج کے فیشن دونوں کے مطابق ہوں. مسلم فیشن دنیا بھر میں $250 ارب کی انڈسٹری بن چکی ہے. امریکہ کے ایک بڑے ڈپارٹمنٹ سٹور چین میسیز نے جب ایسے ہی ملبوسات فروخت کرنے کا فیصلہ کیا تو چنا ڈیزائنر لیسا ووگل کے برانڈ ویرونا کلیکشن کو. لیسا بچوں کی کفالت کرنے والی ایک اکیلی ماں ہیں جو حجاب بھی پہنتی ہیں, تو ان کے لیے فیشن انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانا کتنا بڑا چیلنج رہا, آئیے انہی سے جانتے ہیں.
मैं 36 साल सिंगल मॉम हूँ। मैंने 2011 में इस्लाम कबूल किया। मेरे लिए हैरान कुन सफ़र है जिसके दौरान मैं मॉडर्न फैशन में आई। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरे खानदान ने मेरा बहुत साथ दिया है। चूँकि मेरी परवरिश एक खुला जहन रखने वाले शख्स के तौर पर हुई, इसलिए मुझे दूसरे मज़ाहिब के बारे में दिलचस्पी पैदा हुई और मैं इस्लाम की तरफ राग़िब हूँ। मैंने एक फैशन फोटोग्राफर के तौर पर काम शुरू किया और फैशन की दुनिया के कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स, ब्लॉगर्स और मैगजीन्स के साथ काम किया। फिर मैंने फैसला किया कि मुझे डिज़ाइनर बनना है, तो 2015 में एक और पार्टनर के साथ मिलकर वेरोना कलेक्शन शुरू की। एक मुसलमान खातून होते हुए मैं हिजाब लेती हूँ और इस्लामी उसूलों की पाबंदी करती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं स्टाइलिश और फैशनेबल भी लगना चाहती हूँ, मगर मैं अपने आप को ढांपना भी चाहती हूँ। अमेरिका में बहुत सी गैर मुसलमान खवातीन भी मॉडर्न लिबास पहनना चाहती हैं, इसीलिए इन मलबूसात की बड़ी मांग है। हमारी कलेक्शन में खवातीन के लिए मुख्तलिफ मवाकों के लिबास शामिल हैं। इसमें ऐसे कपड़े शामिल हैं जो रोजमर्रा के लिए या दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए पहने जा सकते हैं, और अगर किसी खास मौके के लिए तैयार होना हो तो ऐसे मलबूसात भी मौजूद हैं। तो हम मुसलमान खवातीन की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ किस्म के लिबास तैयार करते हैं। एक हिजाबी होते हुए फैशन इंडस्ट्री में काम करना आसान नहीं। न्यूयॉर्क में फैशन इंडस्ट्री में सख्त मुकाबला है। एक सिंगल मॉम होने के नाते मुझे बच्चों की जरूरियात का ख्याल रखना होता है। मुझे बहुत सा वक्त काम को देना पड़ता है, मगर मैं ये सब कुछ उन्हीं के लिए करती हूँ। वो मेरे लिए तहरीक का बायस है। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े रिटेल के लिए काम करना बहुत मुश्किल काम है। हम काम इतना फैलाना नहीं चाहते जो पूरा ना कर सकें, मगर जैसे जैसे फले फूलेंगे हम चाहेंगे कि हमारी मसनूआत स्टोर में नजर आएं। एक खातून होते हुए मैं समझती हूँ कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हैं, और मर्दों की तरह आप में भी ताकत है, बेशक उतनी ना सही। आप में इतनी हिम्मत है कि आप बच्चे भी पाल लें और बिजनेस भी चलाएं। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज पर। सिंध के सहराए थर में एक प्रोजेक्ट के जरिए खवातीन को डंपर ट्रक्स चलाने की तरबियत दी गई है, जिससे इस पसमानदा इलाके की खवातीन के पास रोजगार कमाने का एक मुस्तकिल जरिया पैदा हो गया है। इस बारे में वो खुद क्या कहती हैं, आइए देखते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट में। 60,000 किलोग्राम का ये भारी भरकम ट्रक एक खातून चला रही हैं, जिसका ताल्लुक सहराए थर से है। एक ऐसा इलाका जिसे समाजी पसमानदगी, पानी की कमी और खवातीन की कमजोर सेहत के साथ मुंसलिक किया जाता है। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसी 30 खवातीन और भी हैं जो डंपर ड्राइविंग की तरबियत मुकम्मल करके एतमाद और खुशहाली के रास्ते पर चल पड़ी हैं। कोई भी घर से खवातीन घर से नहीं निकली थी। थर में गुर्बत तो आम है ही, लेकिन सेहत की सहूलतें न होने से मकामी खवातीन के पास खुद ही ठीक हो जाने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। बीमारी जब होती है तो पैसे या किसी के साथ हम उधार सुधार लेते हैं, और नहीं तो बस ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, यहाँ टिक्के दवाएं वो खा लेते हैं। इसका ये मतलब भी नहीं कि थर की औरतें कम हिम्मत हैं। हालात ने इन्हें जितनी इजाजत दी है वो इससे बढ़कर मेहनत मजदूरी करती हैं। थर के जो खवातीन है वो ज्यादा सिलाई कढ़ाई के काम करती थी। जाहिर है कि सिलाई कढ़ाई से घर की जरूरतें पूरी करना मुमकिन नहीं।
हमारी मजबूरी होती थी, इसलिए हमारे बच्चों को खर्ची चाहिए, शेयर चाहिए, चीज़ चाहिए, उसको अच्छे कपड़े चाहिए, इसलिए वो मजबूरी होती थी, करते थे। सेहत, तालीम, समाज और जिंदगी के हर मोड़ पर मुश्किलात का मुकाबला करने वाली थर की औरत के लिए सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ने एक इनकलाबी कदम उठाया। मैंने इश्तिहार देखा था, यानी कि अखबारों में, और अलग से यहाँ सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी वालों ने अलग से हर एक गली में जाके, हर एक गांव में जाके इश्तिहार भेजे थे। वो हमने इश्तिहार देखे और फिर उसमें लिखा हुआ था कि औरतों को हम डंपर ड्राइविंग सिखाएंगे। मेरे भाई के पास कंपनी वाले आए थे, उसने मेरे भाई से बात की थी, मेरे भाई ने घर में आके बात की मेरे से, ठीक है, अब चलना है, डंपर ड्राइविंग प्रोग्राम है, हमारे को हिस्सा लेना है उसमें। पाकिस्तान में खवातीन के गाड़ी चलाने पर पाबंदी तो नहीं, लेकिन दूर दराज इलाकों में इनका गाड़ी चलाना मायूब समझा जाता है। एक प्रोफेशनल ड्राइवर की हैसियत से खवातीन का ट्रक चलाना दिलचस्प भी है और शायद माशरे की सोच बदलने में कारआमद भी। 1 साल का ये हमारा प्रोग्राम है, 1 साल तक पे करेगी, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे सीखना है, आप लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए, हम लोग इतनी दूर से हम लोग आपको सिखाने के लिए आएंगे। जब आप लोग सीखेंगे, आपको ड्राइविंग के रूल्स पता होंगे, जब आपकी गाड़ी पे ग्रिप होगी या आप एक अच्छे डंपर ड्राइवर बन जाएंगी, तो फिर जो है आपकी अपनी डिमांड होगी। लोगों का कहना है कि खवातीन को ड्राइविंग सिखाने का ये मंसूबा एक तरफ तो थर की कुछ खवातीन की जिंदगी बदलने में कामयाब हुआ है, वहीं पाकिस्तान में खवातीन के लिए खुद एतमादी से खुद इन्हिसारी का रास्ता ढूंढने का पैगाम भी देता है। थर के लोग, थर की औरतें अपनी जिंदगी को संवार सकें, उनको एक हुनर दे रहे हैं जो वो दुनिया में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। थर की खवातीन अपनी जिंदगी में आने वाली इस तब्दीली पर खुशी से फूल नहीं समा रही। मेरे हस्बैंड भी पहले कह रहे थे नहीं हम नहीं करते, और जब मुझे सैलरी मिल गई ना, उसके बाद वो खुश है। वो कह रहा है चलो सही है, हर मंथ 18,000 मिलेंगे और मुझे भी सैलरी मिलेगी तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मेरे बेटे को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, किताब, ड्रेस वगैरह ये लेके दूंगी, उसकी जिंदगी अच्छी बनाऊंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो हमारा आज का व्यू।